الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اس میں روزہ کے بارے میں اور سحری اور افطار کے بارے میں اور تراویح کے بارے میں احکام کا سیکھنا اور جاننا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ لہٰذا سحری کے بارے میں آج ہم کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی عوام الناس میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مبارک سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے۔ رسول دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں فرمایا کہ سحری مت چھوڑنا، اس کی کل برکت ہے۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا سحری مت چھوڑنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی صحیح۔ سحری کے بارے میں اور بھی احادیث طیبہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اس لیے سحری کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ کافی برکتیں ہیں اس میں، یہ تو برکت اور فضیلت کی بات ہوئی۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے ہیں، اس لیے سحری مسلمانوں کو کرنا چاہیے، ہماری امتیازی شان بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ اور رہا جہاں تک حکم کی بات ہے تو سحری جو حکم ہے وہ یہ کہ روزہ کے لیے سحری شرط نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے سحری نہیں کی تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ کسی نے اگر پورا رمضان سحری نہیں کی تب بھی روزہ ہو جائے گا، چاہے بھول کر نہیں کی چاہے جان بوجھ کر نہیں کی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ اگر دانستہ طور پر نہیں کرتا ہے کہ وہ سو کر لیٹ اٹھتا ہے اور کسی دن سحری نہیں کر پاتا ہے مگر نیت رہتی ہے روزے کی، ارادہ رہتا ہے روزے کا، نیت کا مطلب وہ لفظوں والی نیت ہی ضروری نہیں ہے، یعنی ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے تو بھی روزہ اس کا ہو جائے گا، لفظ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے صرف سحری، اگر نہیں بھی سحری کیا ہے تب بھی روزہ اس کا ہو جائے گا، کیونکہ روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ تو حکم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ سحری اگر کب کھائے گا سحری؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوتے ہوتے سحری کھا لیں، یا اذان جیسی آنکھ کھلی اذان ہو رہی تو سحری کھا لیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بلکہ بعض اوقات آپ کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اس کے 6 منٹ 7 منٹ 8 منٹ کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب اذان ہوتی ہے۔ تو جب اذان ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے 6 منٹ 7 منٹ پہلے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو جب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے 6-7 منٹ پہلے، اور آپ اذان کی آواز سن کر سحری کھا رہے ہیں، تو اب تو روزہ کا ٹائم اسٹارٹ ہوا، اور روزہ کا ٹائم جب سے شروع ہوا تب آپ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ کھا رہے ہیں، تو آپ کا روزہ اس طرح ٹوٹ بھی سکتا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر ایسی صورت میں آپ کی آنکھ کھلی یا آپ بیدار ہوئے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ کچھ نہ کھائیے، صرف ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے۔ سحری میں بھی اور افطار میں بھی صرف ٹائمنگ فالو کیجئے، اذان کو فالو مت کیجئے، کیونکہ اذان جماعت کے لیے ہے، اذان نہ سحری کے لیے اور نہ اذان افطار کے لیے، اذان اور صرف نماز کے لیے ہے۔ تو اذان سن کر آپ نکل کر گھر سے مسجد آئیے، اس لیے اذان ہو رہی، اس لیے اذان نہیں ہو رہی کہ آپ سحری کھائیے۔ لہٰذا سحری اذان سن کر نہیں کھانا چاہیے، ایک دم جو وقت ہے اس وقت کی پابندی کرنی چاہیے، نہیں تو آپ کا روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ سحری کے سلسلے میں جو لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اذان ہوتے ہوتے کھا رہے ہیں، یا اذان ہو رہی تھی تب کھا رہے تھے، وہ ٹائم دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس طرح روزہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے۔ سحری کے سلسلے میں بس یہی بات یاد رکھیں کہ جو وقت آپ کے کارڈ میں مینشن کیا ہوا ہے اسی وقت کو فالو کریں، اور اسی کے حساب سے آپ سحری کریں۔ نہیں کر پا رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا تو بالکل نہ کریں، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔